لیکن یہ ہدایت پانے والے ہیں، کہتے ہیں اللہم فرحمنی، رب پھر اس ذریعے سے مجھ پہ رحمت کر دے کہ میں صاحب مصیبت ہوں اور میں انا للہ یہ آیت پڑھ کے تجھ سے رحمت مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ جب آخری ایام تھے، آپ نے اس سلسلہ کے اندر چاہا کہ میں اپنی قبر کی زمین اپنے پیسوں سے خریدوں، اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، تاکہ جس مٹی کے اندر میں نے جانا ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی اور کے ملک کی ہو، تو میں زمین خریدنا چاہتا ہوں ایک مزرعہ میں، کھیت کے اندر، یعنی یہاں یہ جو آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، یہ جگہ یعنی یہ اس وقت کی ان کتابوں میں یہ جو 3ری 4th 5ویں صدی کی ہیں، یہ تو کسے خبر تھی کہ کون کمینے اس جگہ دھماکے کریں گے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز پرنور کی بے حرمتی کریں گے۔ وہ مکمل حوالہ انہوں نے لکھا ہے کہ ادلب کے جو دیر شرقی ہے اس میں یہ جگہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنی زوجہ اور خادم کی قبر کے لیے خود خریدی۔ جب جگہ خریدنے کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک تجویز آئی، اور تجویز بظاہر بہت اچھی تھی۔ اس تجویز میں یہ کہا گیا کہ تجھے اپنی قبر کے لحاظ سے مدینہ منورہ میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے، تو وہاں آپ امیر المومنین بھی ہو، سارے مسلمانوں کے امیر شرق و غرب میں، تو اس جگہ آپ کی قبر بنائی جائے۔ یہ تجویز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی گئی، تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اس شخص پر غصے میں آئے، کہا کہ یہ تمہارے خیال میں آیا، میں کہاں اور کہاں وہ حجرہ مبارکہ، اگر میرے ذہن میں یہ خیال، میرے ذہن میں صرف خیال ہی آتا تو میں سمجھتا ہوں خیال نہ آتا مجھ پہ عذاب آ جاتا، تو وہ ہلکی بات تھی۔ کہا وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ اتریں گے، ان کا وصال ہوگا، تو یہ 4تھی جگہ ان کا مرکز بنے گا، اور جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو صدیق و عمر اور عیسیٰ یہ میرے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ یعنی ادب و احترام کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فرمان موت کے لحاظ سے بولا تھا، شاید یہ جو حادثہ ہوا بہت ناگفتہ بے، اس کی طرف ہی اشارہ تھا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دم نزع آسانی ہو، جب روح نکلے تو آسانی سے نکل جائے، نزع کے وقت آسانی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے امام اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ما احب ان یخفف عنی الموت، میں نہیں چاہتا کہ میرا دم نزع آسانی سے میری روح نکلے، موت مجھ سے ہلکا سلوک نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ مجھ پہ تخفیف کرے، موت جو شدت لانا چاہتی ہے لے آئے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے تخفیف ہو موت کے وقت۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ آخِرُ مَا يُوجَرُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ، انسانی زندگی کا یہ آخری عمل ہوتا ہے جس پر اسے اجر ملتا ہے۔
آگے تو پھر عمل کا دروازہ بند ہو جانا ہے، پھر وہ خاص صدقہ جاریہ ہے، ولد صالح ہے، وہ جو علم اس نے آگے پہنچایا ہے۔ لیکن اپنی زندگی کے براہ راست عمل کے لحاظ سے جب میرا زندگی کا آخری عمل ہے تو بھرپور ہونا چاہیے۔ یہ ان کا ایک انفرادی ذوق تھا کہ موت کے جو مراحل ہیں ان کے اندر کی جو شدت، میں نہیں چاہتا کہ مجھ پہ تخفیف ہو، کیونکہ میں اس پر اجر کو ترجیح دے رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ جب میری تدفین کی جائے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ہمراہ دفن کیا جائے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس چیز کو لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عبد الرحمن بن محمد روایت کہتے ہیں اوصى عمر بن عبدالعزیز عند الموت، موت کے وقت انہوں نے وصیت کی، فدعا بشار من شار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے موے مبارک منگوائے، وَأَظْفَارٍ مِّنْ أَظْفَارِهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ناخنوں میں سے ناخن منگوائے، یعنی جو ساری عمر انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ فَقَالَ اجْعَلُوهُ فِي کفنی، کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے سینے پہ، میرے کفن پہ رکھ دینا۔ یہ پہلی صدی کا مجدد اور 5واں خلیفہ راشد، جس بیس پہ آج ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے وہ بیس تو وہاں بھی موجود ہے۔ اگر یہ کام بے فائدہ تھا یا ناجائز تھا یا اس میں شرک کا پہلو تھا یا کوئی بدعت کا غبار تھا تو کیوں وصیت کر رہے تھے؟ جبکہ یہ وصیت تو صحابہ نے بھی کی، مختلف صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے اوقات میں۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس صرف یہ تبرکات ہی نہیں تھے، بلکہ حلیۃ الاولیاء کے 281 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ ان کی پوری جو زندگی تھی اس کے اندر تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دخل تھا۔ کان عند عمر بن عبدالعزیز سریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی تھی، یا کم از کم ترجمہ چٹائی تک آئے گا۔ وَأَصَاهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک تھا، وَقَدْ، پیالہ مبارک تھا، وَوِسَادَ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ مبارک ہے وہ تھا، وَرِدَاءُ، چادر مبارک تھی۔ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ لِلنَّفْرِ مِنْ قُرَيْشٍ، تو جب بڑے بڑے لوگ آتے تھے امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ انہیں زیارت کرواتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے ھذا میراث من اکرمکم اللہ بہ، اے دنیا میں بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھنے والوں، جس ذات سے رب نے تمہیں شان دی ہے یہ اس ذات کی میرے پاس وراثت موجود ہے۔ من اکرمکم بہ، جن کے صدقے رب نے تم پہ کرم کیا ہے اور اللہ نے تمہیں شانیں دی ہیں اے قریش، یہ ان کی وراثت ہے۔ وَنَصَرَكُمْ بِهِ، جن کے صدقے رب نے تمہاری مدد کی ہے۔ وَأَعَزَّكُمْ بِهِ، جن کے صدقے رب نے تمہیں عزتیں دی ہیں، یہ ان کی زندگی گزارنے کے اسباب ہیں اور یہ ان کے تبرکات ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مدفن مبارک کے لحاظ سے آج ہمیں جو تکلیف ہے، آپ کا پیکر پر نور اور اسی پیکر پر نور کے ساتھ تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر جہاں ان کمینوں نے آگ لگائی وہاں ہی تو سرکار کے منہ مبارک بھی تھے،
اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے رہے ہیں۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور جس وقت شکم مادر میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ قبر والی مٹی اس میں مکس کی جاتی ہے، چپ لگائی جاتی ہے حدیث صحیح کے مطابق، اور ساری زندگی اس مٹی کا اپنے مقبول سے رابطہ برقرار رہتا ہے۔ ہم میں سے جس کی جہاں جہاں قبر بننی ہے، اللہ ایمان سلامتی سے رکھے، قبر کی مٹی اس وقت بھی مطلع ہے ہم سب سے، یہ سارے جمعہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے کہ وہ جب قدم رکھتا ہے بندہ، جب اٹھاتا ہے نیکی کی طرف گیا وہ خوش ہوتی ہے، اور دوسری زمین کو بتاتی ہے میرے اندر آنے والا تو جمعہ پڑھنے گیا ہوا ہے، جس نے میرا مہمان بننا ہے وہ تو نماز پڑھتا ہے، وہ تو تراویح پڑھنے گیا ہے، وہ تو حج کرنے گیا ہے، اور دوسری زمین جو ہے وہ کوستی رہتی ہے۔ اور پھر جب یہ ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ مومن کی قبر کی مٹی کہتی ہے تو جب مجھ سے دور تھا بڑا، اس وقت بھی مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، تیرے قدم رکھنے سے مجھے ٹھنڈک پہنچتی تھی، تو زمین کے کسی کونے سے چلتا تھا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا، اب تو تیرے سارے معاون یار بیلی پیچھے رہ گئے، اب دیکھ میں ہی تیرے سارے بندوبست کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی جنت کا دروازہ قبر میں کھل جاتا۔ دوسری طرف جو جہنمی ہے، کافر کے لحاظ سے ہے کہ وہ کہتی ہے تو زمین پہ چلتا مجھے نہیں بھاتا تھا، اب آج میرے اندر گیا، میں تیرا کرتی ہوں تیرے ساتھ سلوک، تو اس کے ساتھ ہی انگلیاں اس طرح داخل کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، برائے جو قبر کی دیواریں ملتی ہیں تو پسلیاں یوں پسلیوں میں داخل ہوتی اور اس کو قیامت تک پھر عذاب ہوتا رہے۔ تو مومن کی اس کے اوپر تو کوہنی رکھنا بھی سرکار کو برداشت نہیں، کیونکہ مومن ایک راز ہے قدرت کا، مومن اللہ کے جلووں کی جلوہ گاہ ہے، مومن کی قبر جنت ہے، اور جنت میں دہشت گردی جہنمی ہی کر سکتا ہے، اور اہل جنت کے ساتھ عداوت جہنمی ہی کر سکتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یا دیگر جتنے بھی مشاہیر اسلام ان کا جو معاملہ ہے، اور جو یہ آج کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، یہ کفر کی وہ گہری ضرب ہے جس کے لیے ان کے پاس دو طرح کے ایجنٹ ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہماری مقدس ہستیوں سے معاذ اللہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، جنہیں آج تک حضرت خالد بن ولید کی تلواریں نہیں بھولی، جنہیں آج تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا روب نہیں بھولا۔ مشاہیر اسلام ان کی عظمتیں جن کے سامنے لگتا تھا کہ شاید سورج کی روشنی بھی مان پڑ رہی ہے، چشم فلک نے ایسے ایسے لوگ دیکھے روئے زمین پر۔ آج ایک گمراہ سوچ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مرکز پہ دھماکہ کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دین کا کام کیا، اور دوسری سوچ کے شیطان حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مرکز پہ آگ لگا کے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دین کا کام کیا۔ یہ سب شیطانوں کے چیلے ہیں، کیونکہ جہاں ایمان ہو وہاں تو سرکار کی ہر نسبت کو سلام کیا جاتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فلسطین کی زمین پر جو بیت الکفر تھا کسی کا، اس سے کیا سلوک کیا، لیکن کافروں کو تو پتا ہے۔ وہ چوٹی کا صوفی لیکن غیرت کا ہمالہ،
جب انہیں پتہ چلا فلسطین کی سرزمین پر ایک